کیتا ہے تے اسی سنی بھی ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں۔ گرامی قدر حضرات جو آیا کریمہ پڑھیے، اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دیو کہ اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ دی طرفوں تواڈے کول برہان آ گیا۔ برہان دا معنی مفسر یہ دلیل، اتنی دلیلاں نے کہ انسان دی عقل دنگ رہ جاندی ہے، لیکن اگر کسی کو دلیل مقرر کیتا ہے کہ رب نے ذات مصطفیٰ کو مقرر کیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو لا الہ الا اللہ دعوی الوہیت دعوی ہے وہ دی دلیل مقرر کی کہ محمد رسول اللہ نے مقرر فرمایا۔ ان کہہ لو جنہیں میری جو ذات دے جلوے ویکھنے نے میرے محمد دا غلام بن جائے، میرے محمد دا دیدار کر لے، دیدار مصطفیٰ دا ہوئے گا، جلوے میری قدرت دے ہوں گے۔ اس واسطے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مینوں دیکھا اس نے میرے جو حق دے جلوے دیکھ لے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سراپائے جسم معجزہ بنایا۔ بس اے گل کر کے میں آگے جاؤں گا، یعنی سراپائے جسم معجزہ کی، یعنی انبیاء کرام نے پہلے معجزات عطا فرمائے۔ کی بولو معجزات، توجہ میرے کرنا، معجزات عطا فرمائے۔ کسی نے ڈنڈا دیتا کہ جناب اے سوٹا لے جاؤ تے اے معجزہ ہے، کسی دے ہاتھ دے اندر اتنی طاقت رکھی کہ وہ کوڑیاں تے پھیردے نے تے کوڑے بھی شفا والے بن جاندے نے، لیکن سرکار سر یا والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک سراپائے معجزہ بن کے آئے۔ انبیاء کرام دے معجزات ایک طرف، میرے آقا کریم علیہ السلام دے معجزات ایک طرف۔ آؤ میں مختصر وقت دے اندر صرف سرکار دے دست مبارک، ہاتھ مبارک، یعنی ہاتھ مبارک دے چند ذکر کرنے نے معجزات، باقی آپ دے جو معجزات نے بے شمار نے۔ حضور دے میلاد کی محفل ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، 1400 صحابہ کرام نال نے، آقا کریم علیہ السلام دا قافلہ جا رہا ہے کسی سفر تے، اے حدیبیہ دی گل نہیں اور سفر کریم نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی نال نے۔ اچانک پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، قافلہ رک گیا، ایک صحرا ہے، کھلی جگہ، قافلہ رک گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے علی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، گل ذرا سننا، آقا میں حاضر ہوں۔ حضور فرمایا جاؤ او پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی غلام سیاہ رنگ دا، کالے رنگ دا، انہیں پانی دا مشکیزہ اپنی کمر نال بننے سواری تے بیٹھا ہے تے علی جاؤ اس نو لے کے آؤ او دے کول پانی۔ اور نبی پاک پہاڑ دے پیچھے دی گل دس رہے نے، دیوار دے پیچھے دی نہیں۔ لوگ آندے نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی پہاڑ دے پیچھے دی گل کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء پہاڑ دے پیچھے دی گل کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے سرکار نے عمل کیتا، میں ٹر پیا تے جتھے سرکار نے دسیا جویں دسیا میں پہنچیا، او غلام انجے ہی اتھے موجود ہے، او غلام انجے ہی اتھے موجود ہے، پانی دا مشکیزہ ہے۔ تے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے غلام چل تینوں میری سرکار بلا رہے ہیں، میری سرکار بلا رہے ہیں۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ اس نے کیا میں نہ تیروں جاننا تے نہ تیری سرکار نو جاننا، باقی جان دے نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا چل میری سرکار کہ میں اپنی سرکار دا خادم ہوں، یعنی وہ کہنے کا مطلب ہے میں یہودی دا غلام ہوں تے میرا ٹائم ضائع نہ کرو، میں پانی لیٹ لے کے گیا تے میری نوکری دا مسئلہ ہے، میں نکل جاواں گا
میری روزی کا مسئلہ ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں چل میری سرکار کو لا لے، وہ پھر آتا ہے میں نہ تانوں جاننا نہ تہاڈی سرکار کو جاننا، تسی کیویں دیاں گلاں کردے ہو؟ جب تھوڑی دیر ہو گئی نا، روایت چلتا ہے حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلایا۔ عمر کتنے نے؟ حضرت عمر حاضر خدمت تو یا رسول اللہ حاضر، فرمایا جاؤ دیکھو حضرت علی کیوں نہیں آئی، اتنی دیر ہو گئی۔ حضرت عمر گئے تو تھوڑے جے پیچھے نے مولا علی کی طبیعت جمال ہے، حضرت عمر فاروق کی طبیعت جلال ہے، تے دونوں مصطفیٰ دے غلام نے۔ حضرت عمر پیچھے نے، آپ سن رہے ہیں حضرت علی اس کو کہہ رہے ہیں چل میری سرکار کو آ رہے ہیں تے وہ نہ کر رہا تے حضرت عمر ہے بھی اونچے لمبے قد والے تے کبھی جوان نے، تو آپ سامنے ہو کے اس نو انج اکھاں کٹ کے آپ نے دیکھیا نا جس نے فرمایا تینوں علی کہہ رہے ہیں میری سرکار کو آ رہے ہیں توڑتا کیوں نہیں؟ تے اونے جب حضرت عمر دے تیور ویکھے نا تے چپ کر کے اگے لگ کے ٹر پیا، اگے لگ کے ٹر پیا۔ پانی دا مشکیزہ بھی انہیں کمر نال بنیا سواری کی، انہیں پھر نہیں پوچھا کہ تہاڈی سرکار کے روایت دے اندر ہوتا ہے اگے اگے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان دے اندر او غلام پیا جانا ہے، پیچھے حضرت عمر فاروق نے چل دیا بارگاہ رسالت دے اندر پہنچ گیا، او بھی غلام پہنچ گیا ہے کہ جدوں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو ویکھیا تے انہوں اپنا آقا بھول گیا، اپنا سردار بھول گیا تے دل وچ آندا اے سرکار تے بس گئی، اپنا سردار تے آقا بھول گیا تے بولدا کوئی نہیں، دل دے وچ کہنا ہے ایڈا سونی ایڈی بختاں والی سرکار میں اج تک نہیں ویکھی، لہذا اے واقعہ ہی کوئی سرکار نے تے چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا او سیاہ رنگ دیا غلاما تینوں میں پریشان نہیں کراں گا، انج کر اپنا مشکیزہ اتار، ایدہ منہ کھول۔ ہر روایت دے اندر ہونا اس غلام نے مشکیزہ اتاریا تے بیندہ سرکار والے بار بار کملی والے دے چہرے والے بیندہ پیائے تے مشکیزہ پیش کیتا۔ میری سرکار نے صحابہ نو فرمایا او میرے غلاموں ایک برتن لے کے آؤ، صحابہ برتن لے کے آئے تے سرکار نے او دے اندر پانی ڈالیا تے پانی ڈال کے پھر آکھیا اے غلام اے مشکیزہ بن لے، ایدہ منہ تو بن لے تے اپنی کمر دے نال انجری کس لے تے جناب کھڑا ہو جا۔ او غلام کھڑا ہو گیا، ادھر پانی جدوں آیا سرکار نے اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک اس پیالے یا برتن دے اندر رکھیا تے جدوں باہر کڈیا تے انگلاں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہے، انگلاں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہے، پانی نکلتا ہے۔ صحابہ فرماندے نے حضرت جناب مولا علی فرماندے نے کہ ایک نہیں دو نہیں، صحابہ واری واری ہوندے نے، میرے آقا فرمایا برتن بھی بھر لو تے جناب اپنے انہاں جانوراں بھی پانی پلاؤ تے وضو بھی کر لو۔ او غلام کھڑا ہے تے کھڑیاں کھڑیاں سارا ماجرا ویندا ہے، اے ایمان والو سارا کچھ دیکھدا پیا ہے کہ زندگی دے وچ ایسا کارنامہ نہیں ویکھیا کہ ہتھاں دے وچوں پانی نکل آوے۔ ایک معمولی گل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسی ہوئی، قرآن پڑھو، انہاں کیا موسیٰ اسی پیاسے ہو گیا، پانی ختم ہو گیا ہے، کچھ بندوبست کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام رب کو گئے، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے موسیٰ جو عصا دیتا ہے اس نو پتھر تے مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے ڈنڈا ماریا،
فن فجرت من حسن کا شرا، فرمایا قرآن گواہ اس پتھر جو 12 چشمے نکل پڑے. کنے بولو 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 تو صحیح. 12 چشمے اس پتھر جو نکلے. 12 قبیلے سن، ہر قبیلے نے قد عالم کل ناسی، ہر قبیلے نے اپنی اپنی جگہ جانچ لئی، پرکھ لئی تے پانی بھرنا شروع ہو گئے. سوال ہے کہ پتھراں چو پانی نکلنا کوئی ایڈا کمال نہیں، پتھراں چو پانی نکلنا ہی رہتا ہے. پتھراں چو پانی ایک کمال ضرور ہے کہ پتھر نو ڈنڈا ماریا تے 12 چشمے، لیکن فی نفس ہی پتھراں چو پانی پہلے بھی نکلتا ہے تے قیامت تک نکلتا رہے گا، لیکن انگلاں چو پانی کٹنا اصل کمال نہ. انگلاں دے وچوں آج سائنس بھی تحقیق کر کے تھک چکی ہے کہ یار محمد رسول اللہ دی انگلاں چو پانی کیویں نکلیا. تے معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا انسان دی عقل وچ نہ آوے، انسان دی عقل وچ نہ ہوئے. ایدے نبی کی شان باتتی ہے. صحابہ کرام 1400 صحابہ نے سنیو، سارے نے جناب پانی پریا، برتن بھر لینے، ایمان والے وضو بھی کر لیا. ہن اگے ذرا سنو، جدو کملی والے دا ایک اتنا بڑا ہاتھ مبارک دا کمال اس غلام نے ویکھیا ہے. حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے جدو غلام نے ایڈا کمال ویکھیا کہ حضور نے جدو فرمایا اے غلام تینو اجازت جا سکنا ہے. تے جدو اینی گل ہوئی او کہندا سونیا پیدا کرنے والے دی قسم دنیا چ بڑے بڑے سردار ویکھے نے، تیرے جہا تے ویکھیا ہی نہیں. اے سونیا تیرے جہا ویکھیا نہیں، تیرے جہا کمال حسن ہے. اے سونیا واقعی تو سردار ہے، واقعی تو حقدار ہے، تیرے جہا سونا تے ہے ہی کوئی نہیں. کہنے سونیا میں جاواں گا ضرور، اپنے آقا نال وعدہ کر کے آیا ہاں، لیکن ایک گل ہے جڑا دین تسی لے کے آئے ہو مینوں بھی اس دین دے اندر شامل کر لو، مینوں اس دین دے اندر شامل کر لو. میری سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کہا تو دلوں کہنا ہے یا رسول اللہ دلوں کہنا ہے. کیوں کہنا ہے؟ کہنے لگا سونیا تواڈے جہا سونا چہرہ میں زندگی چ نہیں ویکھیا، تواڈے جہا سونا چہرہ میں زندگی چ نہیں ویکھیا. جہاں چہرہ ایڈا سونا ہے وہ خدا ایڈا سونا ہوگا. عارفات سلطان قلم چکیا فرمانے نے ایک تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا. نعرہ رسالت عظیم عالمی شوق یافتہ سلاماں جناب محترم عزت مآب جناب ملتاف نقشبندی صاحب محفل کی زینت بنی میں خوش آمدید کرنے. اللہ تعالیٰ کے عمر علم سے برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پوری وزن سے رحمت فرمائے. عارفان سلطان فرمانے میں ایک تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا. لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جہاں ہو اتنا نکھیا مینوں صبر نہ آوے اور کتے والے بجاں
گرامی